علی ظفر صاحب، یہ جو آج اجلاس ہوا اس میں ہمیں پتہ تو چل گیا کہ جی عمر ایوب صاحب کیوں نہیں آئے، ان کے کیسز تھے، حامد خان صاحب کیوں نہیں آئے، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، سلمان اکرم رائے صاحب بھی نہیں آئے. تو جو آپ کی پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں وہ آج کے اجلاس سے غیر حاضر تھے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے اس نے آج اس کمیٹی میں مزید 2 افراد کو شامل کر دیا ہے. جاز الحق صاحب کو بھی شامل کر دیا ہے اور خالد مکسی صاحب کو بھی شامل کر دیا ہے. تو یہ جو آج بگننگ ہے اس میں لگ رہا ہے کہ حکومت زیادہ اس میں سنجیدہ ہے، لیکن تحریک انصاف سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں میر صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک جو خوشائن بات بلکہ یہ ہے کہ ایک طرح سے مذاکرات کی کچھ شروعات تو ہوئی ہے. جی. پہلے پی ٹی آئی تیار نہیں تھی مذاکرات کے لیے، ان پہ تنقید ہوتی تھی. پھر جب ہم نے دروازے کھولے تو حکومت تیار نہیں تھی، ان پہ تنقید ہوئی. پھر حکومت نے بھی ایک کمیٹی بنا دی. جو اچھی بات ہے اس کمیٹی کی جو حکومت نے بنائی ہے، میں ان میں تقریباً سب کو جانتا ہوں، اور میرا خیال سے سارے کے سارے جو لوگ ہیں حکومت نے شامل کیے وہ ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہیں. اسی طرح جو پی ٹی آئی کی ٹیم عمران خان صاحب نے خود سلیکٹ کی ہے، وہ بھی تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے، ڈائلاگ کرنے کے لیے. یہ ایک مجھے تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوئی اور حیرانگی کہ آج کا دن اگر واقعی سلیکٹڈ تھا اور میٹنگ کا دن طے شدہ تھا یا طے کیا گیا، تو پھر ہمیں چاہیے تھا پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے جو 2 مین مذاکرات کے جو کنڈیشنز ہیں، جو عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ آپ ایک تو کمیشن بنائیں، سچ پتہ کریں کہ سچ کیا ہوا، اور بڑے ریزنیبل ڈیمانڈ ہے وہ کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، آزاد جوڈیشل کمیشن جو بتائے، حقائق بتائے کہ کیا ہوا تھا 24، 25 اور 26 نومبر کو. وہ مطالبات نہیں رکھے گئے. اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو لوگ اپنا احتجاج کا حق استعمال کرتے ہوئے جن کو پکڑا گیا تھا ان کو چھوڑ دیں. وہ اپنا کیسز لڑتے رہیں گے لیکن ان کو جیل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ 2 ڈیمانڈز آج ریز ہونی چاہیے تھیں میری نظر میں. لیکن بہرحال اب 2 تاریخ کو وہ ریز ان کو بالکل لایا جائے گا سامنے، اور اس پہ پھر بات چیت ہوگی اور گفتگو شروع ہوگی. سو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اس نظر سے دیکھیں، اس کو ایک پازیٹیو خبر سمجھیں کہ کم از کم ایک شروع ہوا ہے ایک معاملہ. اور ہو سکتا ہے جو مجھے ایک خبر ملی ہے، اس کی پتہ نہیں اوتھینٹسٹی کتنی ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ آج ہی یہ میٹنگ ہونی ہے ضرور. پی ٹی آئی کے جو لوگ نہیں تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اس کو بہت شارٹ ٹائم ہے، آپ اس کو ایک ایسی ڈیٹ کریں جب سب آ سکیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آج ایک میٹنگ تو آج ہونی ہے. اس وجہ سے بھی شاید نہیں پہنچ سکے ہمارے لوگ پوری طرح. لیکن یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں، اس کا مجھے ابھی علم نہیں. چلیں اب آگے چلتے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، جو علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کے خیال میں، کچھ مطالبات جو ہیں وہ آج رکھنے چاہیے تھے، نہیں رکھے گئے. لیکن اسد قیصر صاحب جو آج کے اجلاس میں موجود تھے، تو اجلاس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا، ذرا وہ سنیں. آج ہماری میٹنگ ہو گئی ہے، اس پہ ہم نے اپنا نقطہ نظر بھرپور طریقے سے رکھا. جتنے قیدی ہیں انکلوڈنگ عمران خان اور جو ہمارے ورکرز ہیں، ان کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ استوار کیا جائے. تو حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ارینج کرتے ہیں. باقاعدہ ہماری مذاکرات جو ہے نا وہ 2 جنوری کی شروع ہوں گی. آج جو ہے نا ایک انیشیل ڈسکشن ہوئی ہے، ہم آپٹمسٹک ہیں. اچھا، اب عقیل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کی رہائی بھی چاہیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی بننا چاہیے. تو ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ اور عمران خان کو رہا کرو، اور دوسری طرف فوجی عدالتیں جو ہیں انہوں نے سزائیں سنانی شروع کر دی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات تو کامیاب نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات کا جو عمل شروع ہوا ہے بڑی خوشائن بات ہے، ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے، ایک پازیٹیو چیز سامنے نظر آئی ہے پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بھی. اینڈ آئی تھنک سیاسی پولرائزیشن کو کم کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ ضرور کہوں گا کہ 10 مہینے سے حکومت، اس کے اتحادی، ہم لوگ تمام لوگ ایک ہی الاگ راپ رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے مذاکرات واحد حل ہے، آپ مذاکرات کے لیے آ جائیں.
یہ وہ جماعت ہے یا اس کی لیڈرشپ ایسی ہے کہ یہ کہتی تھی کہ ان سے مذاکرات کریں، یہ چور ہیں، یہ چکے ہیں، یہ ان سے مذاکرات ہم نہیں کر سکیں گے، یہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. آخرکار کیا ہوا؟ آخرکار تو مذاکرات کے لیے جو طبیعت میں تبدیلی آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک دم پھر کہا گیا جی ہم کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں. کمیٹی بھی بن گئی، مذاکرات کا بھی عمل اب شروع ہو چکا ہے، باقاعدہ اس کا آغاز آج ہو چکا. لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آج مذاکرات کا جو ایک پہلی نشست ہوئی ہے اس میں 3-4 لوگ نہیں تھے ان کی طرف سے جو مین پارٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں یا میٹر کرتے ہیں. یہ جو جن کے پاس پارٹی کے عہدے ہیں انہوں نے تو چاہے فار ون ریزن اور اندر انہوں نے اگر جوائن نہیں کیا. اب 2 تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ اب وہ واقعتاً سنجیدگی سے آ کے اس مذاکراتی عمل کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. میں نے یہ اسد کیسر صاحب کی جو آپ نے بات کی، میں تو کل بھی ایک پروگرام میں اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ بالکل ان کی اس ہفتے میں ملاقات ہو جانی چاہیے عمران خان سے. جی بالکل، کیونکہ اصل ایجنڈا تو وہیں سے آنا ہے، کیونکہ کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے اور دیکھا جائے گا کہ یہ کمیٹی کتنی امپاورڈ ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے تو فلی امپاورڈ کمیٹی ہے اور ہماری کمیٹی کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ اس میں کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے اور اس میں نظر بھی آ رہی ہے. اب جب ان کی ملاقات ہوگی تو اس بلی کو بھی تھیلے سے باہر آنا چاہیے کہ مذاکرات کرنے کی اصل وجہ کیا ہے. اگر مذاکرات کرنے کا اصل مقصد یا اصل وجہ کسی ڈیل کو حصول کرنا ہے، اگر مذاکرات کرنے کا اصل مقصد یا اصل وجہ کوئی NRO مطلوب ہونا ہے، اگر مذاکرات کا اصل مقصد یا اصل وجہ اپنا کیسز کو ختم کروانا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. حکومت نہ ہی تو یعنی NRO کرنا صرف نون لیگ کا حق ہے، وہ اپنے کیس ختم کرائے لیکن PTI نہیں کروا سکتی. نہیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم نے NROs ماضی لیے میں ہیں. آپ نے لیے نہیں NRO. دیکھیے وہ ایک پولیٹیکل بات ضرور ہو سکتی ہے جب جھوٹے کیسز آپ پہ بنائے گئے ہوں تو پھر وہ ہر سیاستدان یہی کہتا ہے میرے پہ سب کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. نہیں، اب یہ مجھے بتائیں 190 ملین پاؤنڈ کا جھوٹا کیس ہے، توشہ خانہ 1-2 یہ جھوٹا کیس ہے. کیا آپ بتائیں بلگری کی جولری ایگزسٹ نہیں کرتی یا وہ خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی ایگزسٹ نہیں کرتی؟ ایک پاناما سے اقامہ تک تو سفر ہم نے دیکھا کہ پاناما کا ایک اتنا بڑا کیس بنایا گیا اور پھر اقامہ پہ نکال دیا گیا. پاناما اور اقامہ سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی ڈیلز ہوئی ہیں، ایسی بڑی بڑی ڈیلز ہوئی ہیں کہ لوگ جیل سے ڈائریکٹ جہاز پہ بیٹھتے تھے اور پاکستان سے باہر چلے جاتے تھے. دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ بالکل ضرور حصہ ہیں اور میں بالکل اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو اگر کہا گیا کہ ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ چور ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اپنی سیاست کو ختم کرنے یہ جو PTI آپ سے مذاکرات پہ راضی ہوئی ہے دراصل PTI نے یو ٹرن مار دیا ہے. بالکل حسب عادت حسب معمول یہ PTI کا یو ٹرن ہے اور یہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں مثبت یو ٹرن ہے کیونکہ حکومت کے پاس اختیار بھی ہے، حکومت کے پاس واک بھی ہے. اچھا، یہ اچھا والا یو ٹرن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اچھا یو ٹرن ہے.